اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسواق میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مضارع کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے مضارع میں تبدیلیاں تین طرح سے بنیادی طور سے ہوتی ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو اس کو نصب دے دیتے ہیں یعنی زبر دے دیتے ہیں، کچھ جازم ہوتے ہیں اور نون تاکید۔ ناصب کا مطلب چار حروف جو نصب دیتے ہیں ان لن کے ازن، اس میں لن کی بحث بتائی گئی تھی کہ لن جو ہوتا ہے وہ ظاہری بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنوی تبدیلی بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جازم بھی ظاہری اور معنوی تبدیلی کرتے ہیں۔ ظاہری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو نصب دے دیتا ہے، اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے ان کو گرا دے گا، اور جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ یہ تو ظاہری تبدیلی ہوگی۔ معنوی تبدیلی کیا ہوگی کہ معنی میں نفی، تاکید اور زمانے مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دے گا۔ یہ 4 چیزیں لن کے تعلق سے تھیں۔ ناصب میں ان لن کے اذن یہ 4 تھے، اس میں سے صرف لن کو بیان کیا جا رہا ہے، اور لن یہ 4 طرح کی تبدیلی کرتا ہے، 3 ظاہری تبدیلی اور 1 معنوی تبدیلی۔ اسی طریقے سے آپ کو جازم بتائے گئے جزم دینے والے، یہ 5 ہیں: لم، لام امر، لائے نہیں، ان اور لما۔ یہاں پر صرف لم کا تذکرہ کیا گیا اور لم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 4 تبدیلیاں کرتا ہے، جس میں سے پہلی ہے کہ مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو جزم دے دیتا ہے، 7 صیغوں نون اعرابی گرا دے گا اور 2 میں کچھ بھی نہیں کرے گا، اور معنی میں ماضی منفی کر دے گا۔ بس یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی تھی۔ اب تیسری چیز جو تھی وہ ہے نون تاکید۔ نون تاکید کی بحث سبق نمبر 16 میں ہے۔ اب آئیے نون تاکید کریں۔ جو حروف مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں: ناصب، جازم اور نون تاکید، جو پیچھے بتائی جا چکی۔ ناصب میں لن کا بیان ہو گیا اور جازم میں لم کا بیان ہو گیا، اب نون تاکید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع پر لن لگانے سے اس میں نفی، تاکید، مستقبل کے لیے معنی پیدا ہوتی ہے، جیسے لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اب اگر کہنا چاہیں وہ ضرور کرے گا تو مضارع کے پہلے لام مفتوح بڑھا کر اور آخر میں نون تاکید لگا دیں، جیسے لیفعلن یا لیفعلن۔ تو جب نون کسی پہ بڑھائیں گے تو نون کی 2 قسمیں ہیں: نون ساکن اور نون تشدید والا۔ نون ساکن کو نون خفیفہ اور نون تشدید کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون اکیلے مضارع پر نہیں لگے گا بلکہ اس کے پہلے ایک لام بھی لگے گا جس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ تو جب مضارع پر ہم نون لگائیں گے آخر میں تو شروع میں بھی لام لگائیں گے۔ تو پہلے جس حرف پر نون مشدد ہے مضارع با لام تاکید و نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ دوسرے کو جس میں نون ساکن ہے جیسے لیفعلن، مضارع با لام تاکید و نون خفیفہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نون کی 2 قسمیں ہیں: نون ثقیلہ یعنی نون مشدد اور نون خفیفہ یعنی نون ساکن۔ دونوں کے متعلق دیکھیے۔ نون ثقیلہ سے مضارع میں کل 5 قسم کی تبدیلیاں ہوں گی۔ پہلی تبدیلی کیا ہوگی کہ 7 نون اعرابی گر جائیں گے۔ دوسرا کیا ہوگا، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی گر جائے گی۔ تیسری چیز، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں نون ضمیر کے بعد الف فاصل یعنی علیحدہ کرنے والا لایا جاتا ہے تاکہ نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے ایک جگہ جمع ہونے سے ثقل نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں ایک ساتھ 3 نون جمع ہو جائیں گے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ہے اور ایک نون اور بڑھانا ہے، تو نون مشدد میں 2 نون بڑھائیں گے، 3 نون ہو جائیں گے، تو ان کے بیچ میں ایک الف لا دیا جاتا ہے جو اس کو الگ رکھے۔ نون ثقیلہ میں چاروں تثنیوں اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر میں الف ساکن ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ہوگا ورنہ مفتوح۔
یہ 5 باتیں نون ثقیلہ کے تعلق سے ہیں۔ نون خفیفہ میں کہہ رہے ہیں یہ صرف ان صیغوں میں آتا جس میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو، اور جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو ان سے نون خفیفہ کا صیغہ نہیں آتا۔ وہ صیغے ہیں، یہ ہیں چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر۔ نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعراب وہی ہوگا جو نون ثقیلہ کا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے گردان لکھ کر کے اس کو سمجھایا ہے، جیسے عام گردان پہلے لکھی ہے یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، یہ گردان لکھی ہے۔ اب نون بڑھا کر کے یہاں پہ دکھا رہے ہیں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ یعنی تشدید والا نون جب بڑھایا تو شروع میں تو لام لگا دیا۔ اب دیکھیں یفعلو سے لیفعلن، لام کے آگے تشدید والا نون بڑھایا تو لیفعلن، لیفعلان اور لیفعلن۔ یہاں یہ تفعلو میں لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان۔ یہاں پہ دیکھیے نون ہے ہی ہے، ایک نون اور لانا ہے تو 3 نون ہو جائے گا، اس لیے اس کے بیچ میں الف یہاں لے آئے۔ لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، یہاں دیکھیے الف بڑھایا، لأفعلن، لنفعلن۔ نون خفیفہ ساکن والے نون میں تثنیہ کے صیغوں میں نہیں آئے گا، چونکہ یہاں پہ آلریڈی ساکن نون ہے تو اس کے صیغے اتنے ہی آئیں گے، جو کٹ کیا ہوا وہ صیغے اس کے نہیں آئیں گے، جیسے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن، اور یہ صیغے آئیں گے ہی نہیں اس کے۔ تو یہ ہو گئی نون کی بحث۔ تو نون کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مضارع پہ نون آخر میں لگائیں گے تو اس کے پہلے تو لام لگ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ نون 2 طرح کا ہے، نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ یعنی نون مشدد جس پہ تشدید ہے، اور نون خفیفہ مطلب نون ساکن۔ نون خفیفہ صرف اتنے صیغے میں لگے گا، 1 2 3 4 5 6 صیغوں میں لگے گا ہی نہیں، اور نون ثقیلہ سبھی صیغوں میں لگے گا۔ بس یہ گردان آپ کو سمجھنا ہے، باقی آخر میں یہ پریکٹس ہے۔ تو بہت مختصر سی بات یہ لکھی ہوئی ہے، یہ 5 پوائنٹ آپ کو یاد کرنا ہے کہ نون لگانے سے کیا ہوگا۔ یہ سبق نمبر 16 اس طریقے سے ہو گیا، اور اس بحث کے بعد 2 بحث اور ایک بحث اور آئے گی، مضارع مجہول بالام تاکید، اور اسی کا مجہول بنا لیجئے، معروف کو مجہول بنا لیجئے۔ تو مجہول بنانے کا طریقہ معلوم ہے کہ آپ کو پیش دے دیں گے تو مجہول بن جائے گا۔ تو 17واں سبق بھی اسی طریقے سے صرف مجہول بنانا ہے۔ مجہول بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ پہلے صیغوں کو پیش دے دو اور آخر سے پہلے والے کو زبر دے دو تو مجہول بن جاتا ہے۔ یہ گردان لکھی ہوئی ہے، نون خفیفہ ان صیغوں میں آئے گا ہی نہیں۔ نون خفیفہ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 ہی صیغے ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ کے یہ 2 سبق ہو گئے اور پوری مضارع کی بحث مکمل ہو گئی، سبق نمبر 16 اور 17۔ 17 میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف مجہول بنانا ہے، یعنی ایک پیش کا اضافہ کرنا ہے۔